السلام علیکم۔ حمد و ثنا رب اولا کے لیے جو مالک الملک توتی الملک ہے، وہی ہے جس کی بارگاہ میں ہم استغفار کے ساتھ رجوع ہوتے ہیں اور کرتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ وہی راہ حق کا دکھانے والا، ہدایتوں کا بھیجنے والا، ہدایتیں جو انبیاء کے ذریعے سے آتی ہیں۔ درود و سلام محبت وحی صاحب خدا سرور کشور رسالت صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ آپ کا نام میرے واسطے عنوان حیات ہے، آپ کا ذکر عبادت کے سوا کچھ بھی نہیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ناظرین کرام، دین زندہ تو ہم زندہ کی ایک اور قسط لے کر نور احمد آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، پچھلی قسط میں ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت اور ان کی ایک مختصر تاریخ کا ذکر کیا تھا۔ اس سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے آج ہم فرعون اور اس کی قوم کو ایمان کی دعوت اور قوم بنی اسرائیل پر اللہ کے انعامات کا تذکرہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت اور معجزات دے کر فرعون کی ہدایت کے لیے بھیجا۔ انہوں نے فرعون کے پاس جا کر اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے اور بنی اسرائیل پر ظلم نہ کرنے کی نصیحت فرمائی۔ فرعون اور اس کی قوم نے ان کو جھٹلایا تو اپنی نبوت کی تصدیق کے لیے معجزات پیش فرمائے، مگر فرعون نے غرور و طاقت کے نشے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کا اثر قبول کرنے کے بجائے موسیٰ علیہ السلام کے معجزے کو جادوگری کا کرشمہ سمجھ کر مقابلے کے لیے ملک کے ماہر جادوگروں کو بلا لیا، مگر وہ جادوگر مقابلے میں ناکام ہو گئے اور نبوت و سحر کے فرق اور معجزے کی حقیقت کو سمجھ کر جادوگروں نے ایمان قبول کر لیا۔ اس منظر کو دیکھ کر فرعون غصے سے بھڑک اٹھا اور ان کو سخت سزا دے کر ہلاک کر ڈالا۔ اس کے بعد بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام مسلسل انہیں دعوت دینے میں مصروف رہے، مگر ان بدبختوں نے پھر بھی ایمان قبول نہ کیا، جس کی وجہ سے ان پر قحط سالی، طوفان، ٹڈیوں، جوؤں، مینڈک اور خون کے عذاب کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ ان سزاؤں سے عبرت حاصل کرنے کے بجائے ان کی سرکشی و نافرمانی حد سے بڑھ گئی تو اللہ تعالیٰ نے پوری قوم کے ساتھ فرعون کو بحر قلزم میں ڈبو کر ہلاک کر دیا اور فرعون کی لاش کو محفوظ کر کے بعد میں آنے والوں کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا۔ جب فرعون اور اس کی قوم کی تباہی کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل نے بحر قلزم پار کر لیا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے وطن فلسطین جانے کا حکم دیا، جس پر قوم عمالقہ نے قبضہ کر لیا تھا، مگر بنی اسرائیل قوم عمالقہ کی جنگی قوت و طاقت کی وجہ سے مقابلہ کرنے کی ہمت نہ کر سکے۔ اس بزدلی پر اللہ تعالیٰ نے 40 سال تک میدان تہ میں بھٹکتے رہنے کی سزا دی، جو کوہ طور کے شمال میں اور صحرائے سینا کے جنوب میں واقع ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس جلیل القدر نبی کی برکت سے 12 قبیلوں کے لیے 12 چشمے جاری کر دیے، سخت گرمی سے بچنے کے لیے بادل کا سایہ اور کھانے کے لیے من و سلوہ نازل فرمایا، مگر بنی اسرائیل ناشکری کرنے لگے اور من و سلوہ جیسی نعمتوں کو چھوڑ کر ساگ سبزیوں کا مطالبہ کرنے لگے۔ پھر جب ان مطالبے پر حضرت موسیٰ علیہ السلام تورات لینے کوہ طور پر گئے
تو ان لوگوں نے بچڑے کو معبود بنا کر اس کی پوجا شروع کر دی۔ اس شرک و بت پرستی کی معافی اور توبہ کے لیے ایک دوسرے کو قتل کا حکم دیا گیا، جس کے نتیجے میں 3000 یا 70,000 افراد قتل کیے گئے۔ غرض نافرمانیوں کی وجہ سے یہ قوم 40 سال تک ارض مقدس یعنی فلسطین میں داخل نہ ہو سکی۔ اللہ تعالیٰ نے 4 مشہور آسمانی کتابوں میں سے تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کی ہدایت کے لیے عطا فرمائی۔ ان کی قوم نے اس پر عمل نہ کرنے کے لیے ہیلہ بازی شروع کر دی۔ کبھی طور پر اللہ سے بات کرنے کی فرمائش کی تو کبھی اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کے بعد تورات پر عمل کرنے کا وعدہ کیا، لیکن یہ قوم کوہ طور پر اللہ کا حکم سننے کے بعد بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور تورات پر ایمان نہیں لائی۔ پھر کھلم کھلا اللہ کو دیکھنے کے مطالبے پر غضب خداوندی کی وجہ سے 70 افراد کو جلا کر ہلاک کر دیا گیا۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا پر دوبارہ زندہ کیا اور ان کے سروں پر طور پہاڑ کو بلند کر کے تورات پر عمل کرنے کا وعدہ لیا گیا۔ ان کو ہفتے کے دن عبادت کرنے کا حکم دیا اور مچھلی کا شکار کرنے سے منع کیا، مگر افسوس یہ قوم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کسی حکم پر عمل تو کیا کرتی، بلکہ قدم قدم پر آپ کو ستانے اور ظلم و زیادتی میں حد سے بڑھتی چلی گئی۔ بالآخر حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کی تکلیفوں پر صبر اور ان کی ہدایت و اصلاح کی کوشش کرتے ہوئے 120 سال کی عمر میں انتقال فرمایا۔ ناظرین کرام، یہ چینل آپ کا ہے، اس کو آپ سبسکرائب کریں، لائک کریں، کامنٹ کریں۔ آپ کے مشورے اور کامنٹ سے میری بڑی حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ کیوں نہ ہو، ہمارا اور آپ کا عزم ہے دین زندہ تو ہم زندہ۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ۔ بندہ احقر و کمتر نور احمد کو اجازت دیجیے۔ فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔